رخشندہ سادات 1895۔ ہمیں سلطان نجف کا مہمان بنے 49 روز ہو چکے تھے۔ سید علی نے شارع رسول کے قریب ایک چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے لیا تھا۔ ہماری 3 چھوٹی بیٹیاں تھیں جن میں سے ہر ایک کے اپنے ڈھنگ تھے اور وہ مجھے مشغول رکھتی تھیں۔ رقیہ، فاطمہ اور زینب۔ زینب 7 سال کی تھی، فاطمہ 4 سال اور رقیہ 2.5 سال کی۔ جب ہم تبریز میں تھے تو جاننے والوں میں آمد و رفت رہتی اور بچے بھی کچھ باہر گھوم پھر لیتے، لیکن نجف کے اس مختصر سے کمرے میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سید علی سے کہوں کہ ہمارے نجف میں رکنے یا نہ رکنے کا فیصلہ ہو جائے تاکہ اس سے بڑا گھر کرائے پر لے لیں، لیکن میں نے خود سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ سب کچھ مولا کے حوالے کر دوں اور اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کروں۔ ہم جن تبریزی تاجروں کے ساتھ قافلے میں آئے تھے وہ سب کے سب تبریز کے لیے روانہ ہو چکے تھے، لیکن ہم نجف ہی میں ٹھہر گئے۔ سید علی نے اپنے والد کو ایک خط لکھا اور ان سے اجازت چاہی کہ چند ماہ مزید نجف میں رک جائیں تاکہ مولا کائنات کے محضر اور حوضہ نجف کے دروس سے مزید استفادہ کر سکیں۔ خط کا جواب موصول ہونے تک ہم منتظر تھے۔ سید علی تبریز کے مقابلے میں ان دنوں بہت افسردہ و غمگین رہا کرتے تھے۔ کئی سال ایک چھت تلے زندگی گزارنے کے بعد اور ان کا پرسکون، عمیق اور صبور چہرہ دیکھنے کے بعد اب انہیں دکھی دیکھنا میرے لیے تکلیف دہ تھا۔ وہ میرے خوش استعداد چچا زاد جو کہ مہربان اور خیال رکھنے والے تھے اور تبریز میں میرا رشتہ لینے آئے تھے، اب ان کا حال بدل چکا تھا۔ جب ہم نجف پہنچے تو میں نے امیر المومنین سے کہا تھا، یا علی، آپ خود جانتے ہیں کہ میرے پاس تبریز میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں تبریز کے اطراف میں واقع قصبے اور بہت سے دیہاتوں کی زمین کی مالک تھی، لیکن میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور علم اور سید علی کے عالم بننے کی راہ میں چاہتی ہوں کہ ان کی ساتھی اور مددگار رہوں۔ میں یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ زندگی گزر جانے والی ہے اور لوگ ایک دن اس دنیا کا اسٹیج ترک کر کے چلے جائیں گے۔ اگر خدا نے مجھ سے یہ چاہا تھا کہ میں اپنی زندگی سنواروں، بچوں اور شوہر کے ضبط و ربط کی دیکھ بھال کروں تو میں جان و دل سے قبول کرنے کو تیار تھی۔ میں اس کی رضا کے سوا اور کیا چاہتی تھی؟ اگر میرے لیے مال و دولت کی اہمیت ہوتی تو میں ایک دینی طالب علم سے شادی نہیں کرتی کہ پہلے دن سے یہ امکان موجود تھا کہ وہ میرے سامنے ایک ایسا راستہ رکھیں جس پر میں اپنے خاندان اور اپنی دولت سے بہت دور چلی جاؤں۔ کیا امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ عورت کا جہاد اس کی شوہرداری کے حسن میں ہے؟ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں یہ سوچتی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کا جہاد خانہ داری اور شوہرداری میں خلاصہ ہو جائے؟ مرد میں عورت کی نسبت ایسی کون سی فضیلت ہے کہ وہ تو اجتماعی شان کا حامل ہو اور عورت گھر پر رہے اور بچے کا لنگوٹ اور صبح دوپہر اور شام کے کھانے کے برتن دھوئے اور دہکتے ہوئے تنور میں روٹیاں پکائے؟ لیکن جب سید علی میرے کزن میرے لیے رشتہ لے کر آئے اور میں ان کی بیوی بنی تو اس بات کی حکمت میری سمجھ میں آئی۔ مرد و زن جب شادی کر کے ایک گھر میں آ جائیں تو وہ ہم دل اور ایک دوسرے کا جوڑا ہوا کرتے ہیں۔ پہلے وہ انفرادی حیثیت کے حامل تھے جن میں سے ہر ایک کی مخصوص قابلیت اور استعداد تھی اور وہ اپنا اپنا رزق رکھتے تھے، لیکن انہیں فعال کرنے کے لیے ایک اور موج کی ضرورت تھی۔ گھر اور اندر باہر کی تمام توفیقات کو میں نے حقیقت واحد پایا۔ مرد جو کام کرتا ہے وہی ہے جو عورت کرتی ہے اور عورت جو کام کرتی ہے وہی ہے جو مرد انجام دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں کیونکہ ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ جب میں نے اس طرح سے سوچا تو میں پرسکون ہو گئی، رقابت ترک کر دی اور سمجھ گئی کہ ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ سید علی کے لیے جہاں تک ممکن ہوتا اور ان کی کوئی مصروفیت نہ ہوتی تو وہ گھر کے کاموں میں میری امداد کیا کرتے تھے، لیکن ایسا تبریز میں زیادہ ہوتا تھا۔ ان دنوں سید علی افسردہ اور خود میں کھوئے رہتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ نجف پہنچیں گے تو پرسکون ہو جائیں گے، لیکن معلوم ہوا کہ عشق کا ماجرا اور ہی چیز ہے، اور عشق جب تک عاشق کے پورے وجود کو اپنے اندر جلا کر راکھ نہ کر دے اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ سید علی نے مجھے بتایا کہ ان کی ملاقات ایک بوڑھے درویش سے ہوئی ہے جس نے ان سے کہا ہے کہ خود کو صاحب ولایت کے حوالے کر دیں۔ اپنے قلب کی درد بھری سنگینی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کام کی توانائی وہ خود میں نہیں پاتے ہیں اور فکر، پیاس اور شوق انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ سنا ہے کہ ایک بزرگ عالم ملا حسین قلی ہمدانی اس شہر میں موجود ہیں
جو صاحب نفس ہیں وہ ان کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن جس دن سے انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ اس قافلے اور تاجروں کے معاملات میں الجھ گئے تھے جو مقامات مقدسہ سے تبریز واپس جانا چاہتے تھے۔ میں ان کے لیے خوش تھی کہ انہیں کوئی ایسا مل گیا ہے جو شاید ان کی مدد کر سکے۔ سید علی خوش ہوتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ساری دنیا مجھے مل گئی ہو۔ میں بھی اس دوران بچوں میں مصروف ہو گئی تھی اور کافی دن ہو گئے تھے کہ زیارت کے لیے حرم نہیں گئی۔ میرا دل بےتاب تھا اور زیارت کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں نے سید علی سے چاہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور انہوں نے مجھ سے کل کا وعدہ کیا۔ رات سے صبح کی صبح اول وقت سید علی نے کہا کہ بچوں کو آمادہ کروں تاکہ ہم زیارت پہ جائیں۔ میں بہت خوش تھی۔ نجف میرے لیے میرے والد کا گھر تھا اور میں اپنے جد کی زیارت کو جانا چاہتی تھی۔ ناشتہ کیا اور اپنے چھوٹے سے گھر سے ہم باہر نکلے جو کہ بازار اور مسجد شیخ انصاری کے قریب واقع تھا۔ اس سے پہلے گھر سے نکلنے کا موقع کم ہی ملا تھا۔ ہمارے محلے کی گلیاں تنگ تھیں۔ یہ راستہ بائیں جانب سے بازار پر ختم ہوتا تھا اور دائیں جانب سے کچھ آگے چل کر شارع رسول تک پہنچتے تھے۔ سید علی رقیہ کو گود میں اٹھائے اور فاطمہ کی انگلی تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا بسم اللہ رخشندہ خانم زیارت کے لیے چلیں۔ میں بہت خوش تھی۔ نقاب اپنے چہرے پر درست کیا، زینب کا ہاتھ تھاما اور سید علی کے پیچھے چل پڑی ان تنگ کوچوں میں جو شارع رسول تک جاتے تھے۔ شہر کے در و دیوار سے واضح تھا کہ نجف کے رہنے والے سختی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ گھروں کے زیادہ تر چوبی ستون مخدوش اور فرسودہ تھے۔ نجف کی گرمی نے لکڑی کے ایوانوں میں جھول ڈال دیا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ شہر تمام عالم کا مرکز حیات ہے، پھر یہ اس قدر خشک کیوں ہے؟ سید علی آگے چل رہے تھے اور میں تنگ خاکی گلیوں کے درمیان ان کے پیچھے تھی۔ آخر کار ہم شارع رسول پہنچ گئے۔ جب ہم گلی سے باہر نکلے تو بائیں جانب امیر المومنین کا حرم تھا۔ میری نظریں اس کے پاکیزہ اور نورانی گنبد پر پڑیں۔ بے اختیار اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ سید علی نے بھی اپنا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا اور زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں پر میں قربان آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ مجھے رونا آ گیا اور میں ان کے پیچھے چلنے لگی۔ شارع رسول کے دونوں اطراف حرم کے باب القبلہ پر ختم ہوتے تھے اور وہاں دکانیں تھیں۔ زمین پر بھی خانچہ فروشوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پھل سبزی سے لے کر پنیر اور علاقائی لسی اور دہی تک۔ ایرانیوں نے نجف میں اس قدر اپنی جڑیں پھیلا لی تھیں کہ بیچنے والے ایک جملہ عربی میں کہتے اور دوسرا فارسی میں۔ ان میں سے بعض تو ایرانی ہی تھے جنہوں نے نجف میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ رقیہ، فاطمہ اور زینب بھی بہت خوش ہیں، باہر آنے کی وجہ سے بھی اور اس لیے بھی کہ ان کی نظروں میں حرم میں بہت کشش تھی۔ حرم کے کناروں پر بنے اذان کے گلدستوں میں کس قدر عظمت تھی۔ نجف ایک عجیب شہر تھا۔ اس میں ایک شب میں سونے کا ثواب 700 سال عبادت اور اس کے حرم میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 2 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کے برابر تھا۔ اس شہر عجائب کی عجیب بات تھی۔ میں امیر المومنین کی بارگاہ میں محو اس شعر کی زیر لب تکرار کر رہی تھی۔ فرشتے نے آدم کو سجدہ کرتے ہوئے تمہاری نیت سے زمین چومی کہ تمہارے حسن میں ایک چیز پائی جو انسانی اطوار سے بڑھ کر تھی۔ ہم باب قبلہ کے داخلی دروازے کے نزدیک پہنچے۔ سید علی نے رقیہ کو مجھے دیا اور خاک پر گر کر دروازوں کی چوکھٹ کو چوما۔ فاطمہ بھی اپنے والد کی طرح خم ہوئی۔ اس نے اپنا رخ سید علی کی جانب کیا ہوا تھا اور انہیں دیکھ رہی تھی۔ سید علی اٹھے اور اشارہ کیا کہ چلیں۔ میں نے داخلے کے دروازے کو پورے ذوق و شوق سے چوما اور دیکھا کہ سید علی ایک مقبرے کے پاس کھڑے ہیں جس کے سامنے لکڑی کی جالیاں ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے امیر المومنین کو دوبارہ سلام کیا اور اپنی آنکھیں سید علی کی جانب پھیر لیں۔ لگتا تھا وہ تہہ دل سے اس قبر کے مکین سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان کے نزدیک گئی اور پوچھا سید علی یہ کس کا مزار ہے؟ سید علی نے اپنا چہرہ گھمایا اور مسکرایا اور کہا شیخ انصاری کا مزار ہے، اور اس کے سامنے اشارہ کر کے کہا اور وہ سید علی شوشتری کا مقبرہ ہے۔ میں تو انہیں نہیں پہچانتی تھی اور یہی جانتی تھی کہ یقیناً جلیل القدر انسان ہوں گے جن کا سید علی ایسے احترام کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے ان کے لیے فاتحہ خوانی کی اور اپنی حاجت پیش کی۔ سید علی نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور آہستہ آہستہ ایوان طلا کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے اطراف میں دیکھا۔ صحن حرم کے چاروں طرف دالان تھے جن میں طلاب مباحثہ کر رہے تھے یا لوگ بیٹھے زیارت پڑھ رہے تھے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا اور ہماری زیارت تمام ہوئی۔ الٹے قدموں سے ہم چوبی زری سے دور ہوئے اور ایوان طلا سے باہر آ گئے۔ بچیاں دوڑ رہی تھیں اور کھیل میں مصروف تھیں۔ ظہر میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا اور سید علی کا حال بھی اچھا تھا۔
کہ اچانک حرم کی گلدستوں اور اذان کی جگہوں سے یہ اعلان شروع ہو گیا۔ میں نے غور سے سنا۔ اس اعلان میں ایک جانا پہچانا نام سنائی دے رہا تھا، ملا حسین قلی ہمدانی۔ میں نے دیکھا کہ سید علی اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے۔ بچیاں بھی متوجہ ہو گئی تھیں کہ دوبارہ ان کے بابا کی روح کو طوفان غم نے گھیر لیا ہے۔ میں آگے گئی اور نقاب کے پیچھے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی صورت حرم کی سمت کی، مظلومانہ نگاہوں سے ایک آنکھ کھینچی اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اب مجھے یاد آیا کہ ملا حسین قلی ہمدانی وہی عالم تھے جن کے پاس اپنے امور میں مشوروں کے لیے سید علی کو جانا تھا۔ طویل خاموشی اور ڈھیر سارے آنسو بہانے کے بعد وہ اٹھے اور باب القبلہ کی سمت چل پڑے۔ سید علی لکڑی سے بنی جالیوں تک گئے جہاں شیخ انصاری مدفون تھے۔ اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو سید علی شوشتری کے مقبرے کے پاس کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک وہیں متوقف رہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میرے اندازے سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ میں ان کی طرف گئی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میں نے پوچھا، سید علی، یہ عالم جن کی وفات کا اعلان گلدستہ اذان سے ہو رہا ہے، کیا یہ وہی ہیں جن کے پاس آپ جانا چاہتے تھے؟ انہوں نے مجھے دیکھا اور رقیہ کو اپنی گود میں دوسری جانب منتقل کرتے ہوئے لرزتی اور دکھ بھری آواز سے کہا، خدا ان پر رحمت فرمائے، وہی تھے۔ تم نہیں جانتی کہ مجھے ان سے ملنے اور مشورہ کرنے کا کس قدر اشتیاق تھا۔ میں نے دیکھا کہ آنسو ابر بہار کی طرح ان کے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ ہم نے گلدستہ اذان سے ان کی وفات کی خبر کئی مرتبہ سنی۔ میرے دل میں ایک خیال آیا۔ سید علی سے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم بہت دکھی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ خدا ہم دونوں کے جد کے صدقے میں تمہارے لیے کوئی راستہ قرار دے تاکہ جہاں تک تم پہنچنا چاہتے ہو وہاں تک پہنچ سکو۔ جب میں نے یہ کہا تو آنسو بھرے چہرے کے ساتھ انہوں نے گنبد پر نظر ڈالی اور کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں رخشندہ۔ مجھے چاہیے کہ اس بوڑھے شخص کی بات گرہ میں باندھ لوں اور کوشش یہی کروں کہ خود کو مولا کے حوالے کر دوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ شاید کم ہی صحیح میں نے انہیں کچھ تسلی تو دی۔ میں نے بھی اپنا چہرہ گھما کر گنبد کو دیکھا اور مولا کائنات سے درخواست کی، سید علی جو بھی چاہتے ہیں اسے ان کی روزی قرار دے دیں۔ چند لمحوں بعد ہم معنی خیز سکون کے ساتھ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ سید علی ہمارے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں چلے گئے اور میں عجلت میں غذا کا اہتمام کرنے میں مشغول ہو گئی۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے نماز پڑھی اور سید علی کا انتظار کرنے لگی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ باہر نہیں آنا چاہتے۔ میں ان کے پاس گئی اور دیکھا کہ نماز پڑھ چکے ہیں اور سجدے میں ہیں۔ میں نے کچھ صبر کیا اور دوبارہ ان کے پاس گئی، لیکن وہ اب بھی سجدے میں تھے اور آہستہ آہستہ رو رہے تھے۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے باہر نکل آئی۔ 2-3 مرتبہ جا کر دیکھا تو وہ سجدے اور گریے کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ سجدے میں روتے رہے۔ جب میں نے دیکھا کہ ان کی مناجات کی آواز آنا بند ہو گئی ہے تو دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ وہ ایک خاص رعب کے عالم میں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے اور جس بڑی سی سجدہ گاہ پر سجدہ کرتے تھے اس قدر گیلی ہو گئی تھی کہ اس کے کنارے نرم پڑ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی اور ایک خاص نور ظاہر ہو رہا تھا، لیکن وہ اب بھی دکھی تھے۔ میں نے کہا، میرے عزیز، غذا تیار ہے، لڑکیاں نہیں کھا رہی ہیں کہ بابا آ جائیں؟ ایک معنی خیز توقف کے بعد جس سے ظاہر تھا کہ انہیں خواہش نہیں ہے، سید علی نے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے چند لقموں سے زیادہ نہیں کھایا اور اسی طرح حیرت و سکوت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، لیکن یہ بات میں سمجھ چکی تھی کہ جب وہ خود میں ڈوب جائیں تو انہیں مہلت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا مسئلہ خود سے حل کریں اور جس حال میں غوطہ ور ہیں اس سے باہر نکل آئیں۔ اس مرتبہ پہلے سے زیادہ وقت لگا اور ان کے غمگین ہونے نے بچیوں پر بھی اپنا اثر ڈالا تھا۔ میں نے چولہے پر چائے دم کی کہ شاید چائے پینے کے بہانے انہیں کچھ تسلی دے سکوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی دستک دے رہا ہے۔ خدایا، کون ہو سکتا ہے؟ اس شہر میں تو ہمارا کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا، وہ بھی عصر کے بعد اور غروب کے نزدیک۔ سید علی تیزی سے اٹھے اور گھر کے باہر لکڑی سے بنے ہوئے دروازے کی طرف گئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ واپس لوٹے اور ان کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، رخشندہ سادات، کیا تم بچیوں کے ساتھ کچھ دیر تک کمرے کے اندر جا سکتی ہو؟ میرے مہمان آئے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا، ہمارا کوئی نہیں تھا جو ہم سے ملنے آتا۔ تبریزیوں کا کاروان بھی روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کون ہے یہ مہمان؟
سید علی نے ہنس کر کہا، تم خود دیکھ لو گی۔ میں نے تعجب کے ساتھ تیزی سے بچوں کو اٹھایا اور کمرے میں لے گئی اور کمرے کے دروازے میں ایک جھری رہنے دی تاکہ سید علی کے مہمان کو دیکھ سکوں۔ سید علی گھر کے بیرونی حصے میں گئے اور چند لمحوں بعد ایک بوڑھے شخص کی آواز آئی، یا اللہ اہل خانہ۔ سید علی نے کہا، تشریف لائیے، بچے کمرے میں ہیں۔ ان صاحب کی آواز نزدیک ہوتی گئی اور وہ یا اللہ کہتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے انہیں دیکھا۔ وہ ایک بوڑھے شخص تھے، لمبی داڑھی والے، اور ان کے مکمل سفید بال گردن کی پشت تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کا لباس بھی بالوں سے ہم رنگ تھا اور انہوں نے اپنی کمر کے گرد ایک سیاہ شال باندھی ہوئی تھی۔ سید علی انہیں بیٹھنے کی جگہ تک لے گئے جس پر بدرنگا قالین پڑا ہوا تھا۔ تشریف لائیے، بہت خوش آمدید۔ بوڑھے شخص نے، جن کا چہرہ نورانی تھا، زمین پر موجود تکیے سے ٹیک لگایا اور کہا، بہت شکریہ سید علی، ہم نے آپ کو تکلیف دی۔ سید علی، جن کے سر پر ٹوپی تھی، انہوں نے اپنے سر پر عمامہ رکھا اور کہا، آپ باعث رحمت ہیں، آپ سے بڑھ کر اور کون اس وقت ہمارا مہمان ہو سکتا تھا؟ ہمارا گھر آپ کو کیسے ملا؟ درویش ایک ملیح انداز میں مسکرائے اور کہا، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، معلوم تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ سید علی دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا سر جھکا لیا، مسکرائے اور کچھ نہ بولے۔ درویش نے سید علی پر نظر ڈالی اور کہا، خدا اگر اپنی حکمت سے کوئی در بند کرتا ہے تو اپنی رحمت سے دوسرا کھول دیتا ہے۔ سید علی نے نظریں اٹھا کر درویش کو تعجب سے دیکھا۔ درویش نے مزید کہا، خدا ملا حسین قلی ہمدانی پر رحمت فرمائے، وہ ایک بزرگ مرد تھے۔ ان کے بابرکت ہاتھوں سے بہت سے نفوس کی تربیت ہوئی، لیکن اہم ان کا راستہ ہے جو جاری ہے، وہ بھی بدن کی تدبیر سے آزاد ہو گئے ہیں اور ان کی روح سالکوں کے ساتھ ہوگی۔ سید علی اب سمجھ گئے تھے کہ اس درویش کے عجائب کو قبول کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ان سے ملاقات کروں۔ درویش نے محبت بھری نگاہوں سے کہا، ہاں تو دیکھ لو گے۔ سید علی نے کچھ توقف کیا اور مؤدبانہ انداز سے کہا، کیسے دیکھوں گا؟ کیا وہ گزشتہ شب دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے ہیں؟ درویش نے اپنے پیر سینے سے نزدیک کی اور کہا، جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے انہیں رزق ملا کرتا ہے۔ سید علی نے اپنی عبا اپنے پیروں پر ڈالی اور حسرت سے کہا، میرے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں کہ انہیں دیکھ سکوں، اس کے لیے تو روح کی قوت درکار ہے۔ مل جائے گی، صبر سے کام لو۔ مجھے تعجب ہوا، یہ بوڑھا شخص کون ہے جو سید علی کے بارے میں ایسی بشارتیں دے رہا تھا؟ لیکن اچانک جیسے وہ میرے خیالات سے آگاہ ہوں، گوشہ چشم سے کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ بشارت نہیں ہے، یہ تو چنے اور ریوڑیاں ہیں جو اس راستے میں خدا کے دوستوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آ گئے اور اب کی دفعہ میں کچھ ڈر گئی۔ میں تو کمرے میں تھی، انہوں نے میرے خیالات کیسے پڑھ لیے تھے؟ سید علی جو کہ الجھن میں مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے کہا، آپ چائے پسند کریں گے؟ میں آپ کے لیے چائے لے کر آؤں؟ درویش نے رضامندی میں اپنی آنکھیں بند کیں۔ سید علی اپنی جگہ سے اٹھے، تازہ دم کی ہوئی چائے چولہے سے اتاری اور 2 چھوٹے عراقی گلاسوں میں انڈیل دی۔ شکر کا چھوٹا سا پیالہ بھی تانبے کی سینی میں رکھا اور فوراً درویش کے پاس لوٹ گئے۔ درویش نے کہا، روحانی رابطہ صرف مثالی یا برزخی صورتیں دیکھ لینا نہیں ہے سید علی۔ سید علی نے چائے انڈیلتے ہوئے بھی اپنی نظریں درویش سے نہیں ہٹائیں تھیں اور اپنی نظروں سے ان سے تقاضا کر رہے تھے کہ وہ اپنی بات جاری رکھیں، بلکہ روحانی رابطے کا پہلا قدم اس عالم میں داخل ہونا ہے جس میں وہ شخص سانس لیتا تھا، اس سے مماثلت اختیار کرنا اور اس جہان کے بیانات کا فہم جس میں وہ تفکر کرتا تھا۔ سید علی نے اپنا سر اثبات میں ہلایا۔ درویش نے اپنی کمر میں بندھی شال کے اندر سے ایک پرانا تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر سید علی کو دیا اور کہا، ملا حسین قلی ہمدانی نے چند سال پہلے یہ خط اپنے ایک نئے شاگرد کو لکھا تھا، اور چونکہ اس میں بہت سے فوائد تھے، میں نے اس سے نسخہ برداری کر کے آج جیسے دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ سید علی نے پراشتیاق آنکھوں کے ساتھ وہ خط لے لیا اور اپنی قبا میں رکھ کر کہا، میں کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ درویش نے چائے کا گلاس اٹھایا اور کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کام ضروری ہوتا ہے اسے انجام دیتا ہوں۔ چائے کو شکر کے بغیر ہی پی گئے اور کہا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ سید علی دوبارہ تشویش میں مبتلا ہو گئے اور کہا، ابھی تشریف رکھیے، ٹھہر جائیے تاکہ نماز اور کھانے میں آپ کی خدمت میں رہوں۔
درویش نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا سید علی میں تم سے ملوں گا، جلدی نہیں کرو۔ سید علی جیسے خود کو جرأت دے رہے ہوں پوری ظرافت سے بولے میں کہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور کہا وادی سلام میں بین طلوعین کا وقت روح اور ریحان سے پر ہوتا ہے، صبح کے وقت میں وہاں موجود ہوں گا۔ سید علی کے چہرے پر جیسے تراوت پھیل گئی ہو، انہوں نے خوش ہو کر کہا یقیناً میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا، رات کے کھانے کے لیے تو تشریف رکھیے۔ درویش نے سید علی کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور کہا رات تک مجھے کچھ دوسرے افراد تک پیغام پہنچانا ہے۔ سید علی نے احتراماً سر ہلایا اور درویش کو رخصت کیا۔ جب باہر کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آ گئی تو میں کمرے سے باہر آئی اور حیرت زدہ آنکھیں لیے سید علی کی طرف گئی۔ میں نے کمرے کے شیشے کی پشت سے دیکھا کہ وہ گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ درویش سے ملنے والے خط کو کھول کر پڑھیں۔ بس پھر میں نے انہیں پریشان نہیں کیا، انہوں نے خط کھولا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔